اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان مجاہد احمد۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ کا ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی ہمارے سردار اللہ تعالیٰ کے حبیب، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ کلام و سرگوشی کرنے والا بنایا اور مجھے اپنا حبیب بنایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قسم ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی، میں ضرور اپنے حبیب کو اپنے خلیل و کلیم پر ترجیح و فوقیت دوں گا۔ ناظرین اکرام،
اللہ رب العزت کا امت مسلمہ پر خاص فضل و کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اور ملت اسلامیہ کو بہت سے ہیرے اور جواہر عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء یعنی خلفائے راشدین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد بھی بہت سے ایسے حکمران اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے اور چشم فلک نے ان کو دیکھا کہ جنہوں نے حکمرانی کے انداز بدل ڈالے، جنہوں نے دنیا کو حکومت کے نئے طور طریقے سکھائے۔ محمد بن قاسم، طارق بن زیاد، سلطان محمد فاتح، نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، ان شخصیات کے نام سے اور ان کی خدمات سے کون واقف نہیں ہے؟ انہی عظیم حکمرانوں میں سے ایک نام سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے، جن کو امین الملت اور یمین الدولہ کہا جاتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ عظیم حکمران اور عظیم فاتح تھے۔ ایڈورڈز گبن کہتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں، اور یہ شاید اس کی زندگی کا آخری فقرہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ غزنہ کا فاتح یعنی سلطان محمود مقدونیہ کے فاتح یعنی سکندر سے بڑا تھا، عظیم تھا۔ ناظرین کرام، سلطان محمود غزنوی کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا۔ وہ بیک وقت سپہ سالار بھی تھے، عظیم مجاہد بھی تھے، غریبوں، مسکینوں، یتیموں کے ہمدرد، خیر خواہ بھی تھے، بہت بڑے سخی بھی تھے، تہجد گزار بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے، صوم و صلات کے پابند بھی تھے، بہت بڑے فاتح بھی تھے، بے مثال حکمران بھی تھے، اور اس کے علاوہ بہت سی خوبیاں۔ شاید احمد ندیم قاسمی نے انہی جیسی شخصیات کے حوالے سے کہا تھا کہ جب بھی دیکھا ہے تجھے عالم نو دیکھا ہے، مرحلہ طے نہ ہوا تیری شناسائی کا۔ جب میں ان کا تذکرہ پڑھتا ہوں اور ان کے بارے میں چیزوں کو دیکھا، مطالعہ کیا، تو مجھے ان کی سب سے بڑی خوبی جو لگی اور نظر آئی اور جس نتیجے پہ میں پہنچا وہ ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ خوبی ہے جس خوبی نے ان کی تمام خوبیوں کو جلا بخشی، اور جتنی بھی خوبیاں سلطان رحمہ اللہ کے اندر پائی جاتی ہیں وہ اسی خوبی کی بدولت ہیں۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت سے یہ سرشار تھے، اور ان کے دل میں عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی انہیں بہت کچھ عطا ہوا۔ لطف کی بات یہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم کی بات یہ ہے کہ جب بھی سلطان کسی مشکل میں ہوتے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لا کر ان کی رہنمائی فرمایا کرتے تھے۔ اور سب سے بڑی بات جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لا کر ان کی رہنمائی فرمایا کرتے تھے۔ سلطان محمود غزنوی کے دل میں 3 شبہات پیدا ہو گئے۔ ایک یہ کہ یہ جو روایت ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں انبیاء کی وراثت کے امین ہیں، کیا یہ روایت صحیح ہے یا نہیں؟ دوسرا شبہ یہ تھا کہ کسی نے ان کے دل میں یہ خیال ڈال دیا کہ آپ سبق تگیں کے بیٹے نہیں ہیں، اس نے آپ کو غلام کے طور پہ خریدا پالا۔ اور تیسرا شبہ یہ تھا کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ ایک دفعہ اپنے لشکریوں کے ساتھ گزر رہے تھے، مشل بردار بھی ساتھ تھے، کہ ایک بچے کو دیکھا، وہ کچھ پڑھ رہا تھا، کتاب اس کے ہاتھ میں تھی، اور وہ ایک دکان کے پاس جا کر جہاں الاؤ روشن تھا وہاں جاتا اور اپنی کتاب کو آگ کی روشنی میں پڑھتا۔ دکاندار اس کو وہاں سے بھگا دیتا، دوبارہ پھر وہاں جاتا اور دوبارہ پھر وہ ایسا کرتا۔ سلطان کو رحم آیا، اس نے جو ہے مشل بردار سے کہا کہ اس بچے کی مشکل آسان کر دو۔ وہ مشل بردار گیا اور اس نے بچے کو مشل دے دی۔ جب رات کو سوئے، خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا جس سے ان کے تینوں شبہات کی نفی ہو گئی۔ وہ جملہ یہ تھا کہ اے سبق تگیں کے بیٹے، تم نے میرے وارث کی مشکل کو حل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مغفرت اور بخشش فرما دے۔ اسی طرح سلطان میں بہت سی خوبیاں تھیں،
انہی خوبیوں کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ سے میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح سلطان محمود غزنوی جو ہیں یہ ایک ہمہ جہت شخصیت تھے، اسی طرح آپ اس طرح تعارف پیش فرمائیں کہ جس میں ان کی تمام چیزوں کا احاطہ ہو جائے، خاندانی پس منظر ان کا اور ان کی سیاسی علمی خدمات، اور جس طرح آپ مناسب سمجھیں۔ جی ہاں بالکل، بڑا اچھا آپ نے ابتدائی گفتگو میں بھی ان کا تعارف پیش کر دیا مجاہد صاحب۔ سلطان محمود غزنوی کی اہمیت جو ہے وہ ہماری تاریخ میں بہت ہی بنیادی نوعیت کی ہے۔ یعنی ہندوستان کے اندر جس طرح اسلام کا فروغ ہوا، مسلم تہذیب کا تعارف ہوا، اور پھر مسلم تہذیب کو آگے یہاں قدم جمانے کا موقع ملا، اور پھر اسلام کی روشنی پھیلی، اور یہاں جو شرک کے اندھیرے تھے اور انسانیت کے احترام کے منافی روایات تھیں، رواج تھے، نظام تھے، اس سب کو اصلاح کا جو پہلو ملا، سمت ملی، اس میں ایک بڑا کردار سلطان محمود غزنوی کا ہے۔ یعنی اگر ہم ہندوستان کی تاریخ میں دیکھیں تو مسلمانوں کے پورے دورانیے میں 2 ایسے واقعات ہیں جنہوں نے پوری سمت کو بدل دیا۔ ایک تو سلطان محمود غزنوی کی زندگی سے متعلق ہے اور وہ سومنات کی فتح ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور دوسرا رانا سانگا کے ساتھ ظہیر الدین بابر کا معرکہ ہے۔ صحیح۔ یعنی اس سے کیا ہوا کہ اسلام کو یہاں پہ قدم جمانے کا موقع ملا، اور یہ اعزاز اللہ رب العزت نے سلطان محمود غزنوی کو دیا کہ جو شرک کے یہاں گٹا ٹوپ اندھیرے تھے ان کا ازالہ سلطان محمود غزنوی سے اس کا آغاز ہوا۔ یعنی آپ دیکھیں سومنات کا اتنا اثر تھا یہاں پہ، اور بت پرستی کا وہ گڑھ، جو شرک کا جو گڑھ تھا ہندوستان، اس میں ایک بڑا ایک محور کی حیثیت رکھتا تھا سومنات۔ اور سلطان کے جتنے بھی حملے تھے، اگر آپ اس کے پیچھے اثر محرکات کو دیکھیں، یعنی تاریخ نے تو مختلف چہرے پینٹ کر دیے نا، لیکن جو انڈیپینڈنٹ ہسٹورینز ہیں ان کو اگر آپ پڑھیں اور ان سورسز کے ذریعے سے سلطان کے جد و جہد تک اور ہندوستان میں آنے کے مقاصد تک پہنچنے کی کوشش کریں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا بنیادی مقصد سومنات کے سحر کو توڑنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سومنات کو فتح کرنے کے بعد سلطان نے پھر ہندوستان پہ کوئی حملہ نہیں کیا۔ بالکل صحیح۔ اچھا، جب سومنات کو توڑ دیا تو اب سلطان نے اس کی جو ایک نفسیاتی تفوق اور غلبہ تھا معاشرے پہ، ہندوستان کے معاشرے پہ، اس کو توڑنے کے لیے اس پتھروں کو وہ ساتھ لے گئے۔ کچھ پتھر تو انہوں نے جو غزنی کی جامع مسجد تھی اس کی سیڑھیوں میں استعمال کر دیے۔ عبادت گاہیں ہیں، ان کی حفاظت کی جائے، لیکن یہاں سے یہ اعتراض کسی ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ سلطان محمود نے کیوں توڑا، اس کی کیا وجہ تھی؟ کوئی خاص وجہ تھی؟ جی ہاں بالکل۔ دیکھیں، معبد جو ہیں وہ اس وقت آپ ان کی حفاظت کرتے ہیں جب وہ اپنی محدود اور اپنے اس کے اندر رہتے ہوئے اسلامی معاشرے کے اندر آپ ان کو گنجائش دیتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن جس وقت وہ جو باطل فکر ہے وہ اس حد تک آگے چلی جائے کہ انسانی شعور کو کیپچر کر لے، یعنی اسلام کیوں آیا؟ صحیح۔ اسلام انسان کو سر بلند کرنے کے لیے آیا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اس کائنات کی تسخیر کا درس دینے کے لیے آیا، اس کائنات کے سامنے سر بسجود ہونے کی اجازت دینے کے لیے نہیں آیا۔ صحیح۔ جس وقت کوئی ایسا نظام جو انسان کو اس کی اصل حرمت سے محروم کر رہا ہو، صحیح، اس وقت پھر اسلام خاموش نہیں، یعنی 1000 سجدوں سے اس کا تعلق توڑ کر ایک خالق کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے۔ کہ آج کیوں نہیں اس طرح ہوتا؟ یعنی وہ جو ایک سحر تھا بتوں کی پرستش کا اور بتوں کی غلامی کا، صحیح، وہ گریجولی ٹوٹا۔ بالکل صحیح۔ اچھا، گریجولی اس ٹوٹنے کا آغاز اگر سلطان کا اتنا بڑا اقدام نہ ہوتا تو آگے چل کر کے انسانیت اس بندھن سے نکل نہ سکتی۔ صحیح۔ اور آج بھی اگر آپ ہندو معاشرے کو دیکھیں تو ہندو معاشرے کے جتنے روشن خیال مفکرین ہیں وہ قطعاً اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے۔ نہرو کو دیکھ لیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کی گو ماتا کو، ان کی، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہندو مت کو ہم ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ یعنی میں نیپال گیا، چونکہ یہ بات دوسری طرف آپ نے چلا دی تو میں اس پہ ایک 2 ریفرنس دے دوں۔ جی بالکل۔ تو جب ہمارا وہاں وزٹ کمپلیٹ ہوا تو ہمارا جو گائیڈ تھا وہ ہمیں ایک شہر لے گیا۔ اچھا۔ اور وہ جب ہم اس نے کہا جی آپ کو وزٹ کروانا ہے، جب ہم اس شہر گئے تو وہ پورا شہر مندروں کا شہر تھا، ایک انسان وہاں نہیں تھا۔ نام ابھی اس شہر کا میرے ذہن سے اتر گیا، کیونکہ نیپال آفیشیلی دنیا کی شاید واحد ہندو اسٹیٹ ہے۔ تو جب اس نے ہمیں وزٹ کروانے کا آغاز کیا، پہلے اس نے بریفنگ دی، اس نے ہم سے پوچھا آپ کو پتہ ہے ہندوؤں کے کتنے خدا ہیں؟ اچھا۔ تو ہر ایک نے اپنا اندازہ بتایا۔ اس نے کہا نہیں، آپ سب غلط ہیں، ہمارے 35 لاکھ خدا ہیں۔ اللہ اکبر۔
ہمارے ساتھ ایک بڑے سینئر ہمارے تھے ساتھی، انہوں نے کہا الحمدللہ آج ہمیں پتہ چلا توحید کتنی بڑی نعمت ہے. سبحان اللہ، بے شک بے شک. یعنی انسانیت کو اس روشنی تک پہنچایا اسلام نے. صحیح. تو جو اسلام کے بڑے لوگ تھے، ذمہ داران تھے، ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ انسانیت تک اس روشنی کو پہنچائیں. تو سلطان محمود غزنوی کا سومنات تک آنا اور سومنات کو توڑنا بنیادی طور پہ، اب دیکھیں انہوں نے کوئی مظالم نہیں کیے، انسانیت کو مظالم سے نکالنے کی کوشش کی، انسانیت کو اور اقدام تھا. فطرت کا غلام بنانے کے بجائے، اس کائنات کا غلام بنانے کے بجائے اس کائنات کا آقا بنانے کا آغاز کیا. صحیح. اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی پڑھا تھا کہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ کوئی ٹیکس بھی لگایا ہوا تھا جو مندر کے اس کے سرپرست تھے. یہ تو جتنے بھی ہیں، اگر آپ دیکھیں جتنے پروہت اور اس طرح کے مذاہب کے معاملات ہیں، اس میں تو استحصال مذہب کے نام پہ صحیح اس کا تو کوئی حد نہیں ہے. وہاں تو سینکڑوں خدام تھے، سینکڑوں لوگ تھے جو اس خدمتوں پہ تھے. گنگا سے جمنا سے پانی تک وہ لے کے جاتے تھے اس کو خدمت کے لیے، سونا چاندی، اور وہ سارا کچھ ظاہر خلق خدا پہ خرچ تو نہیں ہو رہا. صحیح. جی پروفیسر یوسف عرفان صاحب، آپ کی جانب آ رہا ہوں. آپ ماشاءاللہ پشین گوئی کے حوالے سے مشہور ہیں، تو میں بھی آج آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جیسا کہ علامہ نے فرمایا تھا، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. تو یہاں جو علامہ کہہ رہے ہیں کہ غزنوی میں تڑپ نہیں رہی، تو کیا کوئی غزنوی آج موجود ہے؟ غزنوی وہ روح ہے جو آج بھی موجود ہے، کل بھی رہے گی، اور اس کو میچور ہونے میں تھوڑا وقت لگتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب ہم وارث تھوڑے کمزور ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں محمود غزنوی دے دیتا ہے. صحیح. میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بیان کرتا ہوں. جی ضرور. ہمارے استاد محترم پروفیسر مرزا منور صاحب کے ایک دوست عبداللہ شاہ قریشی صاحب کے صاحبزادے مسعود قریشی صاحب آج سے کوئی 30-35 برس پہلے یعنی انڈیا گئے، اپنے والد صاحب کو دوستوں سے بھی ملے، اور بھی بہت ساری ملاقاتیں. چھوٹا بیٹا ان کے ساتھ تھا، اور ان دنوں چرچا تھا کہ پاکستان نے علیحدہ ہو کے کیا حاصل کیا. سوئی تو بنا نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اگر ہندوستان میں رہتے، بھارت میں رہتے تو ایک وسیع تجارت بھی ہوتی، وسیع ملک تھا، گھومتے پھرتے. تو یہ چپ کر کے سنتے رہے. اچھا. جس دن واپس آنا تھا تو انہوں نے بھی تھوڑی سی گفتگو کی. کہنے لگے کہ جب سارے مہمان بیٹھے تھے، شانتی نارائن سرگودا کے بہت بڑے وکیل تھے پارٹیشن سے پہلے، ان کے صاحبزادے، ان کی اولاد بھی بیٹھی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ بھی آپ لوگ ایک بات کہتے ہو کہ پاکستان سوئی نہیں بنا سکتا، مگر کہتے ہو ایٹم بم بنا لیا ہے. اس وقت ابھی اعلان نہیں ہوا تھا. بالکل صحیح. تو یہ تضاد کیا ہے؟ کہتے جی ہمیں پاکستان سے کوئی خوف نہیں ہے، مگر وہ بھی حقیقت ہے. تو کہتے پھر آپ کو اندر ہے کیا خوف جس کی وجہ سے آپ بار بار کہتے ہیں؟ کہتے خوف یہ ہے کہ کوئی جھلا دوبارہ نہ پیدا ہو جائے جس کا نام محمود غزنوی ہے. واہ. محمود غزنوی ان کی سائیکی میں شامل ہے. صحیح. اور ایک ایسا لرزاں و ترساں ہیں. جی. اور محمود غزنوی جو ہیں، ان کا روب دبدبہ یہ تھا کہ 17 حملے کیے ہیں، اور بیشتر حملوں میں یہ اپنے علاقے چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے. واہ. یہ ٹھہرتے نہیں تھے. سومنات کے مندر کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ایک ان کا دھرمی سحر تھا کہ یہاں جو آئے گا وہ مار کھائے گا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ تھا کہ اس دور کی جو سازشیں تھیں، جو اسلام کے ملحد اور مرتد مذاہب تھے، اور ہندوؤں کے ساتھ جو الحاق بن کے سومنات جو تھا وہ اس کا مرکز بن گیا تھا. صحیح ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ اس دور میں لوگ کھڑے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. اور جتنے حملے کیے ہیں ان میں اول حملے یہ تھے کہ ہندو کے ذہن سے اکھنڈ بھارت نہیں نکلتا. ٹھیک ہے. اور آج بھی اکھنڈ بھارت کی آواز بازگشت آپ افغانستان میں بھی محسوس کرتے ہیں. صحیح. اگر یہ کشمکش ختم نہیں ہوئی تو محمود غزنوی کیسے ختم ہو جائے گا؟ صحیح. ایسے ہی. اگر بھارت دلی میں بیٹھے انہیں کیا پڑی ہے کہ جی کابل پہ بھی قبضہ کریں اور ورلڈ پارٹس کو اپنے ساتھ شامل کر لیں. لہٰذا وہ تڑپ موجود ہے، وہ فرد آنا مقصود ہے، اور جلد آ جائے گا. پیدا کیسے ہوگی؟ پیدا ایک صورت ہوتی ہے کہ آپ قرآن و سنت کے قریب ہو جائیں. دوسری یہ ہے کہ پاکستان کا علاقہ جو آج مغربی پاکستان کا علاقہ ہے، جس میں مشرقی پاکستان شامل، مشرقی پنجاب شامل تھا. ٹھیک ہے. یہ محمود غزنوی نے فتح کرنے کے بعد اپنا غزنی کی حکومت کا حصہ بنایا، الحاق کیا. اور اس کا سبب یہ تھا کہ یہاں سے بار بار ہندو شاہی جو ریاست تھی اس کے وارث اور اس کے چاہنے والے بار بار بغاوتیں کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ لاہور شہر جو ہے، اس سے پہلے ملتان جو تھا یہ سینٹر آف ایریا ہوتا تھا سیاسی اعتبار سے، انتظامی اعتبار سے.
انہوں نے لاہور کو منتخب کیا. ٹھیک ہے. لاہور ایک چھوٹا سا قصبہ ہوا یہ جب محمد بن قاسم تشریف لائے ہیں, ہاں جی, اس وقت بھی انہوں نے لاہور فتح کر لیا تھا, مگر لاہور ایک معمولی سا قصبہ تھا جو ملتان کے سینٹر کے ماتحت تھا. صحیح. اور غیر معروف علاقہ تھا. انہوں نے لاہور کو معروف بنایا, لاہور کو اسلامک کلچر کا سسٹم کا حصہ بنایا, اور یہاں ان کی بنائی ہوئی حکومت جو تھی تقریباً 200 سال رہی. اور اس میں بہترین انہوں نے ایڈمنسٹریٹرز دیے اور بہترین پوئٹس اور رائٹرز دیے. اور پھر آپ کو بڑی حیرانی ہوگی کہ یہاں پہلا جو سیکریٹریٹ بنا ہے پاکستان کے خطے میں, اس کی سرکاری زبان عربی تھی. اور فارسی اس کی یعنی تہذیبی زبان تھی. اور اس تہذیبی زمانے میں بھی دیکھیے کہ 100 سال بعد مسعود سعد سلمان یہ شاعر تھے, یہ عربی کے بھی شاعر ہیں, فارسی کے بھی شاعر ہیں, اور اردو کی جسے ہندی زبان کہا جاتا تھا, اردو کی ابتدائی شکل بھی ان کی شاعری میں موجود ہے, جو بعد میں چل کے شاہ حسین لاہوری نو مسلم تھے, دلت تھے, وہ مسلمان ہوئے, ان کی پنجابی شاعری سب جانتے ہیں. اچھا پروفیسر صاحب, آپ کی بات میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا, میرے ذہن میں بھی آ گیا کہ جو سلطان کے غلام تھے ایاز, جن سے بڑی محبت کرتے تھے, ان کو انہوں نے پنجاب کا, لاہور کا پہلا, بلکہ پنجاب کا جو ہے وہ پہلا صوبے دار مقرر کیا تھا. جی بالکل. تو میں سمجھتا ہوں جی کیپٹن صاحب آپ کی جانب یہاں یہ بھی ہے کہ ایاز جو ہیں یہ نہ صرف صوبے دار تھے, لاہور کے بانی قرار دیے گئے. انہوں نے لاہور کی رونقیں بڑھائی ہیں. 22 سال تقریباً یہاں پہ ان کی. اور مجھے تو وہ سیدنا بلال حبشی والا واقعہ یاد آ گیا کہ ایک غلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بنا دیا, تو سلطان محمود بھی اسی سنت کے امین تھے. اور سلاطین دہلی کے لیے بھی ایک تقلید تھی اور نمونہ تھے. جی کیپٹن صاحب, آپ کی جانب آنا چاہوں گا کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. تو کیسی فولادی قوت تھی ان کے پاس, اور کس طرح انہوں نے فتوحات فرمائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. میں ایک سے پہلے کہ بات شروع کروں, میں جو آئین خلافت ہے ذرا اس کا تھوڑا سا وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ایک حکمران جو ہے, مسلمان حکمران, اس کے پاس حکومت کرنے کا کیا جواز ہوتا ہے. یہ جو استخلاف فی الارض ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کی اتھارٹی ہے اور وہ آئین خلافت ہے. سورہ صاد پارہ 23 آیت نمبر 23 اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, یا داود و انا جعلناک خلیفتً فی الارض. صحیح. فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب. اس میں ساری چیزیں موجود ہیں. سب سے پہلے تو اس کو جو خلافت ملتی ہے حکمران کو, وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے. صحیح. اور استخلاف فی الارض کا جواز یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مقرر ہوا ہے. اور انسانوں کے درمیان فاحکم بین الناس بالحق, صحیح, اور وہ حق کیا ہے, وہ دین اسلام ہے. وَمَن یبتغِ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. صحیح. اس سے ہٹ کے کچھ کرے گا تو وہ مانا نہیں جائے گا. اس کے بعد جو تیسری شک آ گئی کہ وہ جو ہوائے نفسی سے بچے گا, ولا تتبع الہوی, کیونکہ وہ اس کو سبیل اللہ سے ہٹا دے گی. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی سبیل سے ہٹ جاتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے, کیونکہ انہوں نے یوم حساب کو فراموش کر دیا. اس میں ایک حکمران کے لیے پورا ایک چارٹر موجود ہے. اب یہ ذرا دیکھیے حکمران کو کیسا ہونا چاہیے, حکمران کو اس میں ساری باتیں آ گئیں. اب ایک جو بات ہے نا, لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب, یوم حساب سے پہلے ان لوگوں کے لیے ایک شدید عذاب ہوئے گا. اس کا مطلب ہے کہ جو دنیا میں ظالم جابر حکمران ہے اور جو فساد فی الارض کرتے ہیں, جو فجار ہیں, ان کے لیے اللہ تعالیٰ یوم حساب سے پہلے ہی کوئی انتظام فرما دے گا کہ ان کو عذاب حاصل ہوئے گا. صحیح. آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ مولا کائنات, ان کا بڑا کرم اللہ وجہ, ان کا بڑا مشہور قول ہے کہ کفر کی حکومت تو چل سکتی ہے, ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی. صحیح. سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ روحانی طور پر ایک بہت ہی نسبت والے اور فیض یافتہ انسان تھے. وہ خود ایک بہت بڑے مفسر تھے اور ایک کتاب جو ہے ان کی التفرید کے نام سے موجود ہے. صحیح. اور جو مسلم
مفسرین ہیں اور محدثین ہیں، ان کے جو ناموں کی جو کتاب ہے، جو علم الرجال کے جو چیپٹر میں چیزیں آتی ہیں، ان میں ان کا نام بطور حکمران نہیں بطور ایک مفسر اور ایک محدث کے طور پر لیا جاتا ہے. اور علم سے ان کو اتنی شغف تھا کہ فردوسی، بہقی، البیرونی اور فروخ سیستانی جیسے عالم ان کے دربار میں تھے. ان کو کڈنیپر آف سکالرز کہا جاتا ہے. صحیح. اب یہ جو ان کی جو فوجی مہمات ہیں، ان کے پیچھے نقطہ یہ تھا کہ ہندوستان میں جگہ جگہ پر جو مذہب کے جو مراکز تھے، مندر تھے، یہ طاقت کا سرچشمہ بنتے جا رہے تھے. صحیح. یہ ایکسٹارشن کرتے تھے، بہت زیادہ زر و جواہر لوگوں سے چھینتے تھے. اور سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہندوستان کی جو مہمات ہیں، ان کی محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی جو سندھ کی جو فتح ہے، اس سے بڑی مماثل. جی ڈاکٹر طاہر حمید صاحب، آپ کی جانب آنا چاہوں گا. اچھا، علامہ نے فرمایا، کیونکہ ماہر اقبالیات ہیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ علامہ اقبال کو بھی ہم ساتھ ساتھ رکھیں، کیونکہ مولانا روم نے، علامہ اقبال نے بڑا ان کا شاندار طریقے سے تذکرہ فرمایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. تو یہ بتائیے گا، جن کا خاص طور پہ جو ان کے شیخ ہیں، روحانی مربی ہیں، حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی علیہ رحمہ، ان کے دل میں ایسا کیا چھپا تھا کہ انہوں نے سلطان محمود غزنوی جیسی شخصیت تیار کر دی؟ جی ہاں، بالکل آپ نے علامہ کا ذکر کیا. تو علامہ جب سفر افغانستان پہ گئے تو بطور خاص وہ تشریف بھی لے گئے تھے. اچھا. وہاں پہ اور علامہ کا بڑا حاضری دی وہاں، بہت زیادہ خراج تحسین علامہ نے پیش کیا صحیح سلطان محمود غزنوی کو. اس کی وجہ یہی ہے کہ سلطان محمود غزنوی صرف حکمران نہیں تھے، جس طرح کیپٹن صاحب نے بیان کیا، پروفیسر صاحب نے بھی بڑا پیارا ذکر کیا، بلکہ وہ حکمران کے ساتھ ساتھ وہ ایک مثالی مسلمان تھے. صحیح. صوفیاء کے ساتھ، علماء کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا، آپ دیکھیں کہ ان کے اولاد سید علی اجویر کو لاہور لے آئی. صحیح. تو ان کا صوفیاء کے ساتھ کتنا تعلق ہوگا. سبحان اللہ. تو ابوالحسن خرقانی کی خدمت میں جب وہ حاضر ہوئے تو پہلے تو ان کی یہ خواہش تھی کہ ابوالحسن خرقانی ان کے پاس آ جائیں. صحیح. جب نہیں تشریف لائے تو وہ خود وہاں پہ حاضر ہوئے. تو ابوالحسن خرقانی نے ان کو کچھ نصیحتیں کی. آپ نے کہا نا کہ صوفیاء بنیادی طور پہ ڈیوائن انرجی کا مرکز اور محور ہوتے ہیں. کیا بات. یعنی جو ایمان ہے، آپ دنیا کو دو طرح سے سمجھتے ہیں، یا تو عقل کے ذریعے سے یا ایمان کے ذریعے سے. ایمان بھی ایک طرح کی عقل کی ایک صورت ہے، لیکن اس کی میچور صورت ہے. ایمان آپ کو کائنات کا جو پرسپیکٹیو دیتا ہے وہ عقل سے زیادہ مکمل ہے، اور وہ زیادہ عملی اور زیادہ نتیجہ خیز ہے، نتیجہ آفرین ہے. عقل بھی وہی محمود ہے جو ایمان کے تابع ہو، عشق کے تابع ہو. ورنہ تو ظاہر عقل ناقص رہے گی. عقل ویسے بھی ناقص ہے. عقل، بلکہ یہ کہنا چاہیے، عقل وہی محمود ہے جو آپ کو ایمان کی طرف ریفر کرے. کیا بات. ادھر ریفر کرے. وہ خود اپنا آپ کو بتا دے کہ بس میری اب گنجائش ختم ہے، میں بے دست و پا ہوں، آپ کی منزل آ گئی ہے. تو جب صوفیاء چونکہ ہیں سراپا ایمان ہستیاں، ٹھیک ہے، وہ بات مشاہدے پہ کرتے ہیں، وہ چکھتے پہلے ہیں، بتاتے بعد میں، صاحبان ذوق جو ہوئے. بالکل صحیح. لہٰذا ان کی مجلس میں جو بھی جاتا ہے تو وہ وہی روشنی اور وہی گرمی لے کے آتا ہے. بالکل صحیح. مولانا روم نے کہا نا کہ کار مردہ روشنی و گرمی است، کار دونا ہیلا و بے شرمی است. یہ روشنی و گرمی یہ صرف مردان حق کے پاس ہے. تو جب وہ گئے تو حضرت ابوالحسن خرقانی نے ان کو جو نصیحتیں کی، دیکھیں فرمایا کہ پہلے بات یہ کہ تم تقوی اختیار کرو. صحیح. تقوی کو تم نے نہیں چھوڑنا، نماز با جماعت نہیں چھوڑنی، سخاوت نہیں چھوڑنی، اور غریبوں کی نگہداشت اور ان کی خدمت نہیں چھوڑنی. صحیح. اچھا، حیران کن بات ہے، جب سلطان گئے تو حضرت ابوالحسن خرقانی نے بیٹھے بیٹھے ان کو خوش آمدید کہا. جب سلطان آنے لگے تو حضرت ابوالحسن خرقانی نے کھڑے ہو کے ان کو رخصت کیا. ٹھیک. تو جب ان کے خدام نے پوچھا حضرت یہ ہم نے سمجھ نہیں آئی، یہ تبدیلی کیسے آئی؟ تو آپ نے فرمایا جب سلطان آیا تھا تو وہ بطور سلطان آیا تھا. صحیح. لیکن جب وہ گیا تو سراپا انکسار ہو کے نکلا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک کڑوا سچ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں سوال کی صورت میں. یہ بتائیں کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ جو ہیں سلطان محمود غزنوی، یہ حاضر ہوئے خواجہ ابوالحسن خرقانی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں، انہوں نے ان کو نصیحتیں فرمائی، ٹھیک ہے، اور ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ انہوں نے اشرفیاں پیش کی، واقعہ لمبا ہے، تو ان کو واپس کر دی. انہوں نے کہا کہ یہ ہماری خوراک نہیں ہے، جو کہ روٹی دے کے کہا کہ جیسے یہ آپ کی خوراک نہیں، یہ ہماری خوراک نہیں. تو لمبا واقعہ. بہرحال اب کے جو سجادہ نشینان ہیں اور خانقاہ نشین ہیں، وہ کئی زاغوں کے
تصرف میں عقابوں کا نشیمن تو نہیں آ گیا؟ کیا وہ حکمرانوں کو ایسی نصیحتیں کرتے ہیں اگر ان کے پاس جاتے ہیں حکمران؟ تو دیکھیں جی، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا منظرنامہ ہے بالکل کھلا ہے، اس میں تو کوئی چیز پوشیدہ ہے نہیں، اس میں اہل حق بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں، لیکن ہمارے سامنے ایک آئیڈیل موجود ہے۔ سیدنا علی اجویر نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، کسی صوفی کا قول نقل کیا کشف المحجوب میں، کہ جب معاشرے تباہ ہونے لگتے ہیں اور معاشرے اختلال کا شکار ہوتے ہیں تو ان کو عمال مملکت ٹھیک کرتے ہیں، قانون نافذ کر کے۔ اچھا، جب عمال مملکت میں خرابی آتی ہے، اسٹیٹ فنکشنریز، بیوروکریسی، ایڈمنسٹریشن وہ کرپٹ ہو جاتی ہے، تو ان کو علماء ٹھیک کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب علماء خراب ہو جاتے ہیں، ان میں دنیا داری، ہوس، اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں، تو ان کو صوفیاء ٹھیک کرتے ہیں۔ واہ، یہ صوفیاء کا منصب ہے۔ صحیح۔ وجہ یہ ہے، اور اگر صوفیاء کے روپ میں کوئی ایسے لوگ آ جائیں؟ یہ ہر دور میں رہا ہے۔ صحیح۔ دیکھیں علی اجویر نے لکھا ہے، کب 1000 سال ہو چکا ہے، کشف المحجوب آپ پڑھیں تو فرماتے ہیں یہ وہ زمانہ ہے جب ریا کا نام یہ بن گیا، اخلاص غائب ہو گیا، اور اس سے پیچھے چلے جائیں جنید بغدادی جو بڑے لوگ ہیں، تو یہ بحران ہر زمانے میں رہا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن کسی بھی زمانے میں اہل حق سے یہ زمین خالی نہیں ہے۔ بالکل حدیث پاک ہے، انہی کی وجہ سے جو ہے اس وقت تک قیامت نہیں نظام آئے قائم گی، ہے۔ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جی، جب تک دنیا میں ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا ہوگا۔ بالکل تو میرا خیال ہے کہ آئیڈیل ہمارے وہ ہیں۔ جی بالکل صحیح۔ اچھا، وہ ایک بزرگ کا مجھے قول یاد آ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ شیخ کامل کی تلاش میں ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آپ مرید کامل نہیں ہیں۔ شاید ایسی جو ہستیاں ہیں وہ ہماری نظروں سے پروفیسر صاحب اسی لیے اوجھل ہو گئی کہ ہم میں وہ جو ہے تڑپ، لگن، جذبہ اور طلب نہیں رہی۔ ویسے تو صاحب بے دل کا بڑا پیارا شعر ہے، جی، تو بیرون درچے کر دی، وہ کیا کہتے ہیں کہ بھئی یہ تلاش کرنا ہے تو اپنے اندر تلاش کریں، باہر کچھ نہیں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون۔ اچھا، میں یہاں ابھی حضرت علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت داتا صاحب کا ذکر ہو رہا تھا، تو میں T.W. آرنلڈ کی تحریر ہے دا پریچنگز آف اسلام، ٹھیک ہے، یہ لکھتے ہیں کہ محمود غزنوی اکیلا نہیں تھا۔ اچھا، اس نے وہ دروازہ کھولا ہے جس نے ہندوستان کے لیے مسلم ہند کا آغاز کیا ہے۔ واہ، یہ منزل ابھی ادھوری ہے۔ ان کے ساتھ اولیاء آئے، علماء آئے، خاص طور پہ یہ نورستان جو ہے وہاں پر باقاعدہ تبلیغ کا انتظام کیا۔ ٹھیک ہے، پھر یہاں پر یہ اپنا نمک جو ہے سالٹ رینج، یہاں پر خاص طور پر اہتمام کیا۔ پھر یہ ایک اڈا بنا۔ پھر انہوں نے جب ملتان کو چینج کر کے لاہور کو رکھا تو لاہور دلی اور آگے یو پی کے لیے راستہ ہے، ٹھیک ہے، اور کشمیر کو مینج کرنے کا بھی یہ آسان طریقہ ہے۔ اور یہ کشمیر کا مسئلہ وہی بنا ہے۔ صحیح۔ وہ ایک دور رس زیرک حکمران تھے، اور ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ رات کے عابد تھے اور دن کے مجاہد تھے۔ ٹھیک ہے، آپ نے درود لکھی کا نام سنا ہوگا۔ جی بالکل۔ اب درود لکھی جو ہے یہ رات گئے تک درود پڑھا کرتے تھے۔ اس وقت بھی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تھک جاتے ہو سارا دن جہاد کر کے اور دیگر کام کر کے، تو اپنا درود مختصر کر لو۔ صحیح۔ تو وہ درود لکھی آج بھی ہندوستان میں پڑھا جاتا ہے، میری والدہ بھی پڑھا کرتی تھی، ہماری فیملی میں بھی تھا۔ یہ وہ باکمال بزرگ ہیں۔ اب ضیاء الدین برنی، یہ اپنی کتاب فتاوی جہانداری، یہ تقریباً 300 سال بعد یعنی فیروز شاہ تغلق کے زمانے میں لکھی گئی، تو اس کو منسوب ڈیڈیکیٹ بھی سلطان کے نام کیا، اور ہر چیپٹر کا آغاز بھی سلطان کی نصیحت سے کیا، اور مثالیں دے کے سمجھایا کہ سلطان اس موقع پہ یہ کرتے تھے، سلطان اس موقع پہ یہ کرتے تھے، سلطان اس موقع پہ اپنوں کے ساتھ ساتھ غیروں نے بھی ان کی خدمات کو سراہا ہے۔ سلاطین جو ہے نا غلامان دہلی، جی، ان کے لیے یہ ایک بہترین نمونہ تھے۔ ابھی ذکر چل رہا تھا ایاز کا، ایاز ان کے تیر اندازوں کے سپاہ کے امیر تھے۔ وہ کہ یہ نہیں تھے، ٹھیک ہے غریب آدمی تھے، ان کی تربیت ہوئی، اور وہ بھی وہ شخص تھا جو مرتے دم تک اپنا پہلا دن نہیں بھولا جب وہ محمود غزنوی کے در پر آئے تھے۔ جب انہیں خریدا گیا تو یہ بعد میں بھی اپنے ایک کمرے میں جا کے چلے جاتے تھے، چھوٹا سا کمرے میں، اور وہاں بیٹھ کے باہر کسی کو آنے نہیں دیتے تھے۔ کسی نے کہا جی آپ سے بڑا پیار ہے، یہ تو کسی کو آنے نہیں دے، آپ کو بھی کار کر دیں گے۔ تو محمود غزنوی کو جب پتہ لگا، انہوں نے کہا بھی کیا ماجرا ہے، تو کہتے جی چلیے آپ میرے ساتھ۔ انہوں نے باکس میں وہ لباس رکھا ہوا تھا جس دن وہ اس پھٹے پرانے لباس سے محمود غزنوی کے پاس آئے تھے، اور بعد میں وہ سپاہ سالار بنے، لاہور کے بانی بنے پنجاب کے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔
تو ان کے عدل و انصاف کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، مساوات بھی علامہ نے اشارہ فرمایا ہے اس شعر میں، اور آپ واقعہ بھی بیان کرنے لگے تھے، میں چاہ رہا ہوں وہ مکمل کر لیں پھر مزید اس پہ بات کرتے ہیں۔ اب چونکہ ایک بہت بڑے اسلامی ایک جرنیل تھے اور دین اسلام کے اوپر بہت اچھے طریقے سے کاربند تھے، ان کی جو مہمات ہیں اس کی وجہ ڈسکس کرنا میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ جی، سلطان محمود کے زمانے میں ایک واقعہ ملتان میں یہ ہوا کہ ایک عورت کا ایک ہی بیٹا تھا، اور اس کو ایک پر محمود شاہ منگرولی، ایک باطنیہ فرقہ کے کوئی بد عقیدہ مسلمان کوئی وہاں کا لیڈر تھا، انہوں نے مروا دیا، اور جب ان سے مطالبہ کیا گیا تو وہ بھاگ کے جا کے اس میں یہ جو ان کا سومناتھ ہے مندر، وہاں پر جا کے اس کو پناہ دی گئی۔ یہ جو اس زمانے کے جو ہندوؤں کے مندر مراکز تھے، یہ جو زائرین کی کشتیاں وہاں سے گزرتی تھیں اور بائی روڈ مسلمان اور باقی لوگ ٹریول کر کے زائرین جاتے تھے، ان کو لوٹتے تھے۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سندھ میں بڑی کافی تعداد میں مسلمان موجود تھے، اور باقی انڈیا میں بھی بزرگان کی وجہ سے پینیٹریٹ مسلمان کر رہے تھے۔ یہاں پر ذرا ہندو کی جو مینٹیلٹی ہے اس کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ مسلمان مذہبی رواداری کے قائل تھے اور بہت ہی مساوات انہوں نے، جس طرح آپ نے شعر بھی پڑھا، مگر ہندو سے یہ توقع نہیں تھی۔ آج کل دیکھیں ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ یہ جب سلطان وہاں سے آئے تو دو چیزیں ذرا، دو مہمات بڑی امپارٹنٹ ہے۔ ایک تو تھانے سر جو کہ دہلی سے نارتھ اور کشمیر کے ساؤتھ میں علاقہ ہے، وہاں پر ایک بہت بڑا مندر تھا، جگسوم نام کا ایک بت تھا، جو یہ کہتے تھے کہ روز ازل سے موجود ہے اور زندگی وہ عطا کرتا ہے۔ جو آواگان کی فلاسفی کے پیچھے وہ کہتے ہیں کہ وہ فورس ہے۔ اس بت کو جا کے توڑا، تباہ کیا، اور اس کے جو ٹکڑے ہیں وہ حرمین شریفین میں بھجوائے، اور مدینہ شریف اور مکہ شریف کی گلیوں میں ان کو پیس کر ڈالا گیا کہ لوگ ان کے اوپر سے گزریں۔ صحیح۔ اسی طریقے سے سلطان بطور جرنیل جب آپ ملتان سے آگے بڑھے تو 45,000 اونٹوں کے اوپر ان کا سامان مشتمل تھا۔ یہ ریگستانی علاقہ ہے جو راجستھان کے نارتھ میں جو موجودہ گجرات ہے، گجرات کا ساحلی علاقہ ہے جہاں پر یہ مندر تھا سومناتھ کا، اور آج کل وہ علاقہ بابری دار اس کو کہتے ہیں۔ یہ گجرات کا کوسٹل ایریا ہے۔ وہاں جا کر ایکسپیڈیشن کی، اس علاقے میں کوئی بھی اتنی بڑی زمینی جو مہم ہے، مہم کشی نہیں ہو سکی۔ سلطان نے جا کے وہ کی اور بت کو اپنے ہاتھوں سے توڑا، کدال لے کے خود توڑا، اس کے 4 حصے کی، اس کے ڈیبری کے ایک غزنی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں میں جا کر لگایا گیا، اور ایک حصہ بغداد بھیجا گیا، وہاں کی مساجد کی فرش بنائے گئے، سیڑھیاں بنائی گئیں، اور حرمین شریفین میں ایک ایک حصہ بھیجا گیا کہ مکہ شریف اور مدینہ شریف کی گلیوں میں روندا گیا۔ یہاں پر یہ نقطہ بتانا ضروری ہے کہ جو آج کل کے جو ہندو رائٹر ہیں خاص طور پر، انہوں نے سلطان محمود کو پورٹرے کیا ہے کہ ایک یوسرپر اور ایک غاصب کے طور پر، کہ وہ حملے دولت کے لیے کرتے تھے۔ بڑی اہم بات ہے یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے بات، اس سے ان کے آئین کا، ان کے نظریہ کا پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام کے پرچار تھے۔ پروفیسر صاحب نے بتایا کہ جنگ کے ماحول کے بعد کوئی کسی کو سزا نہیں دی، کچھ نہیں کیا۔ یہ سلطان محمود کی جو یہ حکمت عملی کی میں نے آپ کو بات کی کہ دو جو یہ مہمات ہیں یہ بڑی مشہور ہیں۔ پھر بھیرا ایک مرکز تھا جس کو بھاٹیا بھی کہتے تھے، وہاں بجرا ایک حکمران تھا، اس کو شکست دی تو وہ بھی شرمندگی اور ذلت کے باعث اس نے بھی خودکشی کر لی۔ تو اس لیے سلطان تو ان کو سدھانے کے لیے آئے تھے، اور اسلام کا جو پرچار ہے وہ ان کی مہم کا ایک حصہ تھا، اور اس کے پیچھے جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کی مذہبی رواداری کا جو اصول ہے یہ سب کو اپنانا چاہیے۔ جہاں پر مسلمانوں کے ساتھ مظالم ہوتے تھے اور مندر جو ہے یہ جگہ اور یہ جو اس طرح کا تاوان لینے کے اوپر لگے ہوئے تھے اور انسانیت کو تنگ کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، فساد فی الارض کرتے تھے، فجار تھے، ان سب کو ڈیپوز کرنے کے لیے سلطان آئے تھے اور اسلام کا پرچم انہوں نے سر بلند کیا۔ ناظرین کرام، وقت ہوا ہے کتاب الشفا سے نسخے کا۔ دل کی تیز دھڑکن کے علاج کے لیے نسخہ ہے۔ اگر کسی شخص کے دل کی دھڑکن تیز ہو تو کوئی دوسرا شخص 3 بار سورہ رحمان پڑھ کر پانی پر دم کرے اور وہ پانی مریض کو پلائیں، اور یہ عمل 6 دن تک جاری رکھیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے دار کی پہچان یہ ہے کہ وہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپناتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ سے
مکمل رہنمائی لیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے۔